بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور پر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ کہ چودھری پرویز لائی جڑا نا بھائی انہیں عمران تو پہلے چلے جانا ہے جیلے، میں تو دستا اس کی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اور آج اس پر وہ انہوں نے اس بات کا اندازہ کرتے ہوئے، ادراک کرتے ہوئے باقاعدہ چیکاں بھی ماری ہیں۔ وہ چیکاں بھی تو اندازہ نہ کی ماری انہوں نے، کیا اس باتیں کی ہیں انہوں نے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہے نا، انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی 17-18 نکاتی ایک اعترافی بیان دیا ہے، اور اس میں اربہ روپے کی کرپشن کے اعترافات ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ادھے کیڑا کیڑا بندہ کیویں انوالو سی، وہ ساری باتیں ہیں۔ میں اس سارے 17 نکات میں سے آپ کو چند ایک چیدہ پوائنٹ پڑھ دینا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس نے اعتراف کیا کہ میں 7ویں گریڈ ہی بھرتی ہوا ہے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ میں، انڈر میٹرک پائی ہے۔ دیکھیے جو بات میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے کہو نا کہ ABC سنا تو وہ کہے گا میں چھوٹی سناواں کہ بڑی سناواں، یعنی اس کو اتنا نہیں پتا کہ ABC کیا ہوتی ہے یہ، اور وہ 22ویں گریڈ میں بیٹھا ہوا ہے، 22ویں گریڈ میں۔ اس اعترافی سٹیٹمنٹ یہ میرے پاس ہے، اعترافی سٹیٹمنٹ یہ باقاعدہ انہوں نے دی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاجی میں انڈر میٹرک ہوں، 7ویں گریڈ میں پائن بھرتی ہوئے، اور 7ویں گریڈ سے پھر جو ہے وہ پرویز لائی صاحب بن گئے CM، اور بن گئے وہ وزیر اسپیکر بن گئے، 1997 والی اسمبلی میں اسپیکر تھے، آئندہ، اور 11ویں گریڈ میں اس کو پنجاب اسمبلی کے اندر انڈکٹ کر لیا۔ اس کے بعد سر پھر یہ 2002 میں CM بن گئے پرویز لائی صاحب، تے پائن جڑے نا تڑا پھر ترقیاں جاری ساری رہیاں۔ یہ اس وقت 22ویں گریڈ میں ہیں سرکاری طور پہ، تے پائن نو علی دا نا کوکو نہیں آندا، صرف ایک ان کا کریڈٹ ہے، اور کریڈٹ یہ ہے کہ جو پرویز لائی اور ان کے خاندان نے کہا ہے پائن نے چپ کر کے کیتا ہے، ان کے لیے منی لانڈرنگ کی، ان کے لیے جنہوں کیا ٹینڈر دیتے، جنہوں کیا ٹھیکے دیتے، جو کہا وہ کرتے چلے گئے۔ اور پرویز لائی صاحب کو جو اصل تکلیف ہے آپ دیکھیے، جس وقت وہ ساری آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ایک بندہ جو پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے MPA احسان الحق نولاٹیا صاحب، وہ 2002 میں پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت ہوئی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، وہیں سے وہ جیتے، پھر 2008 میں جیتے، اس کے بعد وہ بھائی صاحب نہیں جیت سکے۔ اب انہوں نے پرویز لائی کے ساتھ ان کے تب بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، جب 2002 کی اسمبلی تھی نا، تو جو ادھروں رل کے بندے دوجے پاسے جنہوں نے سیٹی رلی تھی نا، وہ یہ صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ ایک بندہ اور بھی تھا، بلکہ کافی سارے اور بھی تھے، اب نون لیگ میں ہیں، کوئی یہ بھی پیپل پارٹی کے گنے ہار گئے ہیں بے شک، لیکن ابھی بھی ہیں۔ تو پرویز لائی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ایک تعلق واسطہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے آج کی ایکچولی جو پرویز لائی کے ذریعے PTI میں شمولیت اختیار کی ہے۔ پرویز لائی کو ملے آگے، وہ عمران خان کو نہیں ملے۔ سیاح آدمی انہوں پتہ ہے کہ پرویز لائی دے کوٹے جو منو لب جائے گی، وہ کیا کہتے ہیں ٹکٹ، اسرا شاہ مون نے منو نہیں لین دینی، اس لیے وہ ان کی طرف آئے ہیں۔ باہر اس موقع کو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پرویز لائی صاحب نے کہا کہ ساری گفتگو جو ہے وہ ذرا لائٹر موڈ میں کر رہے ہیں، آنکھوں کے اندر خوشی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ذرا تھوڑا ہے نا لگ رہا ہے کہ بندہ لائٹ ہے۔ لیکن جیسے ہی محمد خان بھٹی کا ذکر آتا ہے تو بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ کہ یار محمد خان بھٹی نو ادھی روٹی سویرے دے ادھی روٹی رات نو دے، کتنی تکلیف ہوئی۔ وہ جنی کرپشن وہ بھائی جی منے ہیں، انہوں تے روٹی دینی نہیں چاہیے، ان تے جناب مسلسل لتر بولے کرنا چاہیے۔ ہر روپے کی کرپشن۔ اب میں آپ کو ان کی کرپشن کا ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا واقعہ، کہ چھوٹا سا آپ کو ایک ہنٹ دینے لگاؤں، بلکہ 17 پوائنٹ نے سارے پڑھنا ذرا اوکھا ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک شخص ہے جناب ساجد بھٹی، ان کا عزیز ہے بھٹی صاحب کا اور بھتیجا ہے، بلکہ یہ MPA بھی تھا، اس کو 2022-23 میں 20 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈ دیے گئے۔ کتنے کے؟ 20 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ دیے گئے۔ یہ بھائی علاقے کی تیل نکل آیا سی، اینے بڑے پیسے تسی انہیں کیوں دیتے؟ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 15 کروڑ روپے کرپشن کی زبیر خان نیازی کے کو LW جو ہے لاہور LWMC جو ہے اس کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا کوئی۔ پھر ہاؤسنگ سوسائٹی جتنی تھیں
ان ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پائن نے پیسے کمائے ہیں. وہ گرین نو براؤن, براؤن نو گرین. اور نون لیگ والے کہتے نہیں ہے کہ جناب مونسلا جڑا ڈالراں دے بیگ بھر کے نسیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں پرائیویٹ جیٹ کے اندر گیا, تو یہ اسی لیے گیا ہے کیونکہ اس نے گرین ایریے کو براؤن اور براؤن کو گرین ایریا وچ پاپ ہو کے لوگوں سے اربہ روپے کمائے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی سے, اور پاکستان سے چلا گیا. اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ایک اور اعتراف انہوں نے کیا ہے, اور میں اس اعتراف کو تقریباً سیکنڈ کرتا ہوں, یہ سمجھ لیں. ایک اور اعتراف محمد بھٹی صاحب نے کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو چارٹر آف یونیورسٹیز ہے, یعنی یونیورسٹیز کو پنجاب کی اسمبلی سے ان کا منظوری چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب بے تحاشا پہل ہے کہ نا ایک کام کرتے رہے ہیں, اور اس میں راجہ بشارت صاحب اور یاسر ہمایوں جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے تھے اس کمیشن لینے پہل لینے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز لائی کے اوپر اس بات کا الزام جو ہے وہ آج سے نہیں ہے سر. چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا یہ کام تب سے کرتے آ رہے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب ادو بھی یاد سی پرائیویٹ یونیورسٹیاں دے بل پاس کرا سی اور ان سے پیسے کھاتا تھا. یہ تب بھی الزام لگتا تھا, یہ اب بھی الزام لگتا رہا ہے. جتنے دیر یہ رہے ہیں اپنا سپیکر پنجاب اسمبلی, انہوں کا جسلے پھڈا ہویا نا اس گل تے پھڈا ہویا کہ جناب میری جڑی یونیورسٹیاں دے بل نے وہ تسی لے کے آؤ گے تو پھر اگلی لیجسلیشن ہوں گا. یہ بجٹ کے اوپر اڑ جاتے تھے, اور انہوں نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور کے درمیان کم از کم 100 سے زیادہ پرائیویٹ یونیورسٹی, 1.5 مرلے کی یونیورسٹی یار, پتہ نہیں یونیورسٹی کہیں ایگزسٹ کرتی کہ نہیں کرتی, منظوریاں دے گئے ہیں پلوان, ٹھیک ہے. اور لوگ بتاتے ہیں بتانے والے کہ جناب ان سے 15 20 کروڑ روپیہ جہاں جتنے ہاتھ وجہ نا بھائی نے لٹ مار پائی سی, لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے ہوا یہ اس کا اسپیکر تھے, تو صافی کالونی کا ایک قانون تھا جو پاس ہونا تھا, اور وہ اس کی لیجسلیشن جو ہے وہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے ظاہر ہے, وہ قائمہ کمیٹی سے پاس ہو گئی, راجہ بشارت صاحب نے مہربانی کی وہ پاس کروا دی. اب میں راجہ صاحب کے پاس گیا, میں کہا سر وہ قانون جو ہے آپ کا سیشن چل رہا ہے, اس کو کل کے ایجنڈے میں لے آئیں تاکہ پاس ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار چودھری پرویز لائی نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یونیورسٹیاں دے بل رکے نے, ادھر عثمان بزار نہیں مانتا, ادھر پرویز لائی نہیں مانتا. ہوں دسو میں کہڑے پاسے جاواں؟ تو ابھی فی الحال وہ نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ جو ہے اپنا پرویز دی یونیورسٹیاں نہیں ہوندیاں. تو میں عثمان بزار دا ترلا پا رہا, اگر وہ مان گئے تو سر ان کا کام بھی ہو جائے گا. یہ حالات ہیں. یہ ان کے جو پرویز لائی صاحب بڑا اپنے لوگ ویژنری لیڈر ہے نا جڑا عمران خان لے گیا. عمران خان کا ویژن بھی ہے کہ یہ اس کی بیگم جو ہے وہ پتہ نہیں جادو منتر کرتی رہی ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا الزامات ان کے اوپر لگتے ہوئے. تو یہ اس طرح کے جو الزامات ہیں نا پرویز لائی کے بارے میں بھی ہیں, ان کے بیٹے مونسلا کے بارے میں ہیں, ان کی بیگم کے بارے میں بھی ہے کہ منی لانڈرنگ کی ہے انیوا. تو اربہ روپے کی کرپشن اس بھائی نے تسلیم کر لی ہے. پرویز لائی صاحب آج اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے. میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز لائی صاحب نے آج جو بات کی ہے وہ یعنی اس سے پہلے پرویز لائی کدی اسٹیبلشمنٹ نہ سدھا نہیں ہوا. دیکھو جی ٹھڈ نوں ہاتھ پیندا نا اس لیے بندے دی چیخ نکلتی پائے, ٹھیک ہے. ٹھڈ نوں گوڈے تے چنگے نہیں ہوندے. اب پرویز لائی صاحب دے ٹھڈ نوں پیا ہاتھ. گوگا پٹی جو ہے نا سر وہ طوطا ہے جس کے اندر پرویز لائی کی جان ہے. ساری معاملہ جو ہے نا وہ اس کو پتا تھے کہ کتوں کتوں پائن ملائی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ملائی بوٹیاں کتوں کتوں آ رہی ہیں. اور ایک اور صاحب ہے جو کچھ اور ادارے کے ساتھ معاملہ طے کر رہے تھے, وہ بھائی بھی پھڑیا ہے. وہ میں آپ کو پہلے خبر دے چکا ہوں, وہ بھائی بھی پھڑیا ہے بھاجی. ادھر ہی معاملہ جڑا نا گڑبڑے پرویز لائی دا, ڈبل ٹرپل جڑا نا ٹربل کہنے ہے بھائی پرویز لائی صاحب. آج انہوں نے یہ کہا, ان سے سوال ہوا کہ سر آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, آپ تو ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ دے رہے ہو, تو اب آپ کوشش نہیں کریں گے کہ عمران خان کو تھوڑا سا مولڈ کریں اور ان کا رابطہ کروائیں؟ تو پرویز لائی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بعد عزت دی ہے عمران خان نے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کی دیتا ہے, انہوں سے مراد اسٹیبلشمنٹ نے. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی جو شخص جس کی پیدائش ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی بھائی, اس کے علاوہ یعنی جو سیاست میں پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مینو کی دیتا ہے.
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب مدحت پٹی نو ادھی روٹی سویرے دیندے نے ادھی روٹی رات نو دیندے نے، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جناب ساڑھے 26 بندے پھڑے ہیں سارے نہ حال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جن کا نام عمران خان لیتا ہے میں تو نہیں لیتا اس کا نام، یعنی یہ جنرل باجوہ صاحب کا نام کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ نا نون لیگ جوائن کریں جا کے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ اب اس وقت شاید بستہ پکڑ کے سکول میں ہوں گے، جب سے ہم نواز شریف اور شہباز شریف کو جانتے ہیں آپ کا تو ویژن اتنا ہے سیاسی کہ جناب جو ہے جیڑا سودا تسی بیچتے پھر دے ہو انہوں دا سودا نہیں وکدا. اب یہ ساری جو گفتگو ہے یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ وردی سمیت صدر بنواواں گے 100 وری پرویز مشرف کو. یہ وہی پرویز مشرف صاحب ہے جو کہتے تھے کہ عمران خان کی نیپیاں اسٹیبلشمنٹ بدلتی رہی. یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ باجوے دے بارے ہن بولے ہاں کوئی نیچے چ رہو میں تہاڈے مگر کامل نہیں آگا پا دینا جے. یہ انٹرویوز ہیں ان کے باقاعدہ. اب وہی پرویز الہی صاحب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی خاص طور پہ باجوہ صاحب کے بارے کہتے ہیں کہ انہوں عقل ہی کوئی نہیں ہے جی. پھر اگلی بات سنیں، اگلی بات یہ ہے وہاں پر صحافی نے ایک نے سوال کیا کہ جی آپ تو جنرل باجوہ کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے تھے لیکن عمران خان کو سمجھایا کہ وہ غلط بات کرنی چھڑ دے. تو کہتے یار چھڑ دے تو اس باجوے نے چھڑ، ہاں اے ساڈے باجوے دی گل سن لا. ان کے قریب کوئی شخص تھا وہ بھی کوئی باجوہ ظاہر کاسٹ ہے تو اس کا ہوگا، وہ بات جو ہے پریز نے ہاسے وچ پاتی. ٹھیک ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پریز الہی صاحب سے زیادہ طوطا چشم کریکٹر جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان ہی ہو سکتا ہے، اس تو پوچھا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ حالت ہے ان کی، اور ان کی حالت اس لیے ہے کہ ادھروں پائے نے بوا باندھے. اور پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کا جو میں نے کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے عمران سے پہلے اندر چلے جانا ہے. ایک گل سر میں ہوا چ نہیں کر رہا، یہ اعترافات کی لسٹ ہے سر، یہ دیکھ لیں، یہ 17 سر اس کے کنفیشنز ہیں جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، اور جس میں وہ کہہ رہے کہ پاجی میں اے والا کام بھی کیتا اے بھی کیتا، بلکہ وہ راجیہ بشارت میں بھی پھنسا گیا ہے اور یاسر ہمایوں جو ہے اس کو بھی پھنسا گیا ہے کہ جناب یہ دو ہی جڑے نا کمیشن لیندے سن وچوں. تو یہ سارا معاملہ ہے پنجاب اسمبلی کی حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جب تعمیر جو ہوئی ہے اس میں جو ٹھیکے دیے گئے جس لیے انہوں کا آڈٹ ہوئے گا نا تو لوکی کنوں ہاتھ لان گے. اس میں وہ بھی اعتراف ہے کہ جناب سارے دے سارے جڑے نا وہ اپنے لوگوں نے دیتے سن اسی ٹھیکے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ انہوں نے وہاں پر جو بھرتیاں کی پنجاب اسمبلی کے اندر لوڑ ہی کوئی نہیں لیکن بھرتیاں کی پنجاب اسمبلی میں کوئی 2,500-3 ہزار بندہ بھرتی کیتا ہے، اور بغیر کسی ٹیسٹ کے بغیر کسی انٹرویو کے. اور اشتہار کیا دیا تھا؟ اشتہار یہ دیا تھا کہ جناب ایک ویل نون جو ادارہ ہے اس کو ایک یہ امپلائیز چاہیے. پنجاب اسمبلی کا اشتہار نے دیا تھا، وہ خبر دی ایک شخص ہے رپورٹر ہے اس کا نام بھی گوہر ہے، اس نے یہ خبر دی 92 اخبار کے اندر. وہ خبر جو ہے وہ شائع ہوئی اور جناب پرویز الہی نے فون کر کے اس کی نوکری ختم کروا دی، اس کی انٹری بین کروا دی پنجاب اسمبلی میں. سر یہ اس طرح کے لوگ ہیں، مافیا بہت خوفناک پنجاب کا. پرویز الہی نو بھائی ہاتھ وڈا پینا جے اور ایدی بچت کوئی نہیں ہونی. میں آپ کو بتا دوں ادھی روٹی دے ویسے چوئی صاحب ویسے بھی ادھی پونی روٹی کھاندے ہونے مشکل نہ جنی کی صحت ہے، لیکن اوتھے انہوں پھر 2 کی برکیاں لوڑی کرنی ہیں. اس طرح کے حال ہونے ہیں. ویسے کسی نے آج سوال نہیں کیا، میں اگر وہاں پر ہوتا تو پوچھتے سر وہ مونسلئی کدو واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف کے بارے سے روز پوچھتے سر کدو آ رہے ہیں، اے مونسلئی کدو واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف تو عدالت کی اجازت سے گیا ہے، مونسلئی تو مفرور ہے، وہ کیوں نس گیا پاکستان تو اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ پی ٹی آئی پوری کی پوری انکلوڈنگ ان کے جو نویں شامل ہوئے ہیں یعنی چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی سارے نا کالا دائرہ ہے گا جی. ٹھیک ہے، اور کالے دائرے دے اثرات جڑے نا وہ بہت زیادہ نے. صدقے دے بکرے بھی دیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کالیاں سریاں والے، لیکن اس دے باوجود یہ بلا ٹلن نظر نہیں آ رہی کہ بلا ٹل جائے گی. مجھے نہیں لگ رہا کہ پرویز الہی کے سر سے یہ بلا ٹل جائے گی. باقی بھاجی یعنی پاکستان کی سیاست ہے اتنے بڑے بڑے کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے ٹل جائے. مجھے لگ نہیں رہا، آپ کو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے. جو بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.